میں خطاب کے لیے دعوت دے رہا ہوں جامعہ محمودیہ کے رئیس میرا ناکا کہ وہ آئے اور آپ کے سامنے خطاب فرمائے۔ تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا نور الحق صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمنہم شقی و سعید، صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام گرامی قدر حضرات علماء کرام، میزبان مکرم حضرت مولانا بلال صاحب، قاضی فخر الحسن صاحب، مفتی عامر شاہ صاحب، علاقے کے جید علماء کرام، قابل قدر بزرگوں، طالب علم بھائیوں، محترم ماؤں بہنوں، ہم سب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اس بات پر کہ اس کریم رب نے ہم اور آپ کو اہل حق کے ساتھ جوڑا، قرآن والوں سے جوڑا، قرآن کریم کا تعلق، حدیث مبارکہ کا تعلق، یہ اللہ کی طرف سے ایک عظیم احسان، عظیم سعادت، بہت بڑی مہربانی۔ حدیث کے مطابق ماں کے پیٹ میں بچہ 4 مہینے کا بنتا ہے تو 4 باتیں لکھنے کا فرشتے کو حکم ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ آگے چل کر یہ بچہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں بار بار لکھتے ہیں، نیک بخت وہ ہوتا ہے جو ماں کے پیٹ سے نیک بخت ہو، بدبخت وہ ہوتا ہے جو ماں کے پیٹ سے بدبخت ہو۔ پھر دنیا میں نیک بخت وہ ہوتا ہے جس کو اللہ خیر کے کام میں لگائے، بدبخت وہ ہوتا ہے جو اللہ کو ناراض کرے۔ نیک بخت وہ انسان ہے جو اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارتا ہے، جو اپنے پیغمبر سے صحیح محبت کرتا ہے، نبی پاک کی مبارک سنتوں کو اپناتا ہے۔ یہ ہے نیک بختی اور سعادت۔ اور یہ ہے بدبختی جو اپنے رب کے احکامات کو توڑ دے، جو اپنے پیغمبر کی سنتوں کو ذبح کر دے، یہ ہے بدبختی۔ اور یاد رہے آگے حشر کے میدان میں بھی اسی پر فیصلہ ہونے والا ہے۔ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، کچھ وہ ہوں گے جو بدبخت ہوں گے، کچھ وہ ہوں گے جو نیک بخت ہوں گے۔ أَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، جو بدبخت ہوئے جہنم میں چلے گئے، جو نیک بخت ہوئے ان کے لیے جنت تیار ہے۔ یہ عظیم سعادت ہے۔ مدرسے میں پڑھنا، وہ خواتین مبارک ہے جن کا تعلق قرآن حدیث سے جڑ جائے، وہ ماں مبارک ہے جس کا تعلق قرآن اور حدیث سے ہو، وہ گود مبارک ہے جس گود میں پلنے والا بچہ اس کو اللہ رسول کا نام ملے، اللہ رسول کا ذکر ملے، اللہ رسول کا تعارف ملے، اور کلمہ طیبہ ملے، نماز کا طریقہ ملے، آگے چل کر قرآن کریم ملے۔ میں ایک جملہ اکثر سنا کرتا تھا، ہمارے استاد محترم حضرت مفتی نظام الدین شامدی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، حضرت فرماتے تھے کہ ماں کا گود پہلا مدرسہ ہے۔ آگے چل کر میں نے بخاری کی شرح نصر الباری میں مفتی صاحب کا وہی جملہ مجھے ملا کہ ماں کا گود پہلا مدرسہ ہے۔ یاد رہے، ماں کے دل میں خدا کا خوف ہو، ماں کی آنکھوں میں حیا کا نور ہو، ماں کے دماغ میں اور دل میں عقل سلیم ہو، ایسی مائیں مبارک ہے۔ ان کے گود میں پلنے والے بچے
وہ قوم کے لیے رحمت بنتے ہیں، وہ قوم کو نیک نام کرنے کا سبب بنتے ہیں، وہ اپنے خاندان کے لیے بدنما داغ نہیں بنتے، وہ خاندان کو بدنام نہیں کرتے۔ ایسے بچے مسلمانوں کے لیے، ماحول کے لیے، ملک و ملت کے لیے رحمت بن جایا کرتے ہیں۔ لیکن اگر ماں کے دل میں خدا کا خوف نہ ہو، ماں کی آنکھوں میں حیا کا نور نہ ہو، ماں پر ہوس سوار ہو، ماں پر حرص اور لالچ اور خواہشات نفسانی کا غلبہ ہو، اللہ اور اللہ کا رسول کا دھیان نہ ہو، نفس اور شیطان کی غلامی میں ہو، ایسی ماں کے گود میں پلنے والے بچے وہ آوارہ بن جاتے ہیں، وہ قوم کے لیے رحمت نہیں بنتے، وہ قوم کے لیے زحمت بن جاتے ہیں، وہ خاندان کو نیک نام نہیں کرتے، وہ خاندان کو بدنام کر جاتے ہیں۔ وہ اگر آگے عہدوں پر آئے تو وہاں ملک کا خزانہ لوٹنے کا سبب بنتے ہیں، وہ لٹیرے اور کرب بن جاتے ہیں، وہ قوم کے لیے مصیبت، ملک کے لیے مصیبت، خاندان کے لیے مصیبت، علاقے والوں کے لیے مصیبت، محلے والوں کے لیے مصیبت بن جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمارا تعلق قرآن سے ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، وہ اللہ مبارک جس نے مبارک کلام کو اتارا، مبارک نبی کے سینے پر اتارا، مبارک فرشتہ جبرائیل امین لے کر آئے، مبارک مہینہ رمضان المبارک میں، مبارک رات شب قدر میں، مبارک سرزمین مکہ اور مدینہ میں، مبارک زمانہ جس کی خدا قسم کھائے والعصر کہہ کر، وہ عظیم کلام جو مبارک نبی کے ذریعے سے، مبارک صحابہ کے ذریعے سے اس امت مسلمہ کو ملا، آج وہ مکان مبارک ہے جہاں قرآن کریم کی تعلیم ہو، وہ سینہ مبارک جو قرآن کریم کو اٹھائے، وہ آنکھ مبارک جو فلمیں دیکھنے کے بجائے قرآن کریم کو دیکھے، وہ کان مبارک جو گانے سننے کے بجائے غیبت یا لہو و لعب کی باتیں سننے کے یا حرام آوازیں سننے کے بجائے اللہ کریم کا یہ مبارک کلام سنے۔ میرے بھائی، وہ دماغ مبارک ہے جو اس کلام میں خرچ ہو، وہ وقت مبارک ہے جو کلام اللہ پر خرچ ہو، اللہ کی قسم وہ پیسے بھی مبارک ہے جو قرآن کریم کی خدمت کرنے والوں پر خرچ ہو۔ ہر طرف مبارک ہے، سعادت ہے، عظیم سعادت، کلام اللہ کی تلاوت عظیم سعادت، کلام اللہ کا سننا عظیم سعادت، دیکھنا سعادت، سمجھنا سعادت، پڑھنا سعادت، پڑھانا سعادت اور عمل کرنا سعادت۔ میرے بھائی، اللہ کی وحدانیت کا یقین ہونا یہ سعادت، توحید کا عقیدہ سعادت، انبیاء کی محبت اور ان پر ایمان لانا یہ ہے سعادت۔ اس کے مقابلے میں شرک کا عقیدہ شقاوت، بدبختی ہے، انبیاء کی توہین شقاوت، پیغمبر علیہ السلام کی ناموس پر حملہ کرنا شقاوت، حضرات اصحاب اکرام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم ان سے محبت کرنا سعادت، ان کا اتباع کرنا سعادت، ابو بکر کی محبت سعادت، ابو بکر کو افضل البشر بعد الانبیاء ماننا سعادت، عمر کو فاروق اعظم ماننا سعادت، عثمان کو غنی ذی النورین ماننا سعادت، علی المرتضی حیدر کرار ماننا سعادت، امیر معاویہ عظیم صحابی ماننا سعادت، حسنین کریمین کی محبت سعادت، ازواج مطہرات اہل بیت خاندان رسول سے محبت سعادت، تمام صحابہ سے محبت سعادت۔ یاد رکھنا، صحابہ سے نفرت شقاوت، ابو بکر کا انکار شقاوت، عمر کو گالی دینا شقاوت، عثمان کی توہین کرنا شقاوت، علی المرتضی کا انکار کرنا شقاوت، امیر معاویہ کو گالی دینا شقاوت، صحابہ کی تعریف سعادت، صحابہ کی توہین شقاوت، نمازوں کا اہتمام کرنا سعادت، نمازیں چھوڑنا شقاوت، پیغمبر سے محبت کرنا سعادت، پیغمبر سے محبت نہ ہونا شقاوت، نبی کا حلیہ اپنانا سعادت، مبارک داڑھی سعادت، مبارک پگڑی سعادت، مبارک کرتا سعادت، پیغمبر کا ہر طریقہ سعادت کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجى بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، مزت الدہور وما اتینا بمثلہ، ولقد اتى فعجزنا عن نظرائہ۔ زمانے گزر گئے ہیں مگر اس جیسا حسین پیش کرنے سے زمانے عاجز آئے۔ احسن منک لم تر قط عینی، حضرت حسان نے کہا تھا
آپ سے بڑا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا، وَاجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ سے بڑا جمیل آج تک کسی ماں نے جنم نہیں دیا، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ کو خدا نے ہر عیب سے پیدا کیا، حسنت جمیع خصالہ، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ۔ ہم مسلمان ہیں، ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ پڑھا، ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ صاحب الجمال ویا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر، جس کا حسین چہرہ جبین اطہر کی روشنی سے خدا نے دن کو روشن کر دیا ہے، چاند کو روشنی عطا ہوئی ہے، اس پیغمبر کی برکت سے کائنات کو وجود ملا، تو ہمارا عقیدہ اور ایمان وہ نبی بھی حسین ہے، اس کی صورت سب سے حسین، اس کی سیرت سب سے حسین، اس کا ہر طریقہ حسین، حسنت جمیع خصالہ، اٹھنے کا انداز حسین، بیٹھنے کا انداز حسین، چلنے کا انداز حسین، بولنے کا انداز حسین، آپ کا انداز عبادت حسین، امامت صغرا حسین، امامت کبرا حسین، رشتہ داروں سے معاملہ حسین، آپ کی دعوت اور تبلیغ حسین، آپ کا جہاد حسین، آپ کی فتوحات حسین، آپ کا ہر انداز حسین، آپ کی ہر ادا حسین، تو ہمارا ایمان ہے اس نبی کا ہر طریقہ ادا کرنا سعادت ہے، اس کی ہر سنت اللہ کی نظر میں زمین اور آسمان سے زیادہ مقدس ہے، تو اس نبی کی سنتوں کو زندہ کرنا سعادت ہے، اس نبی کی سنتوں کو ذبح کرنا شقاوت ہے۔ اس لیے بھائیو دوستو یاد رہے، حلال کمانا سعادت، حلال خرچ کرنا سعادت، حلال کمانا سعادت، پھر اس کو جائز راستے پر خرچ کرنا سعادت، امور خیر میں ایک دوسروں کی مدد کرنا سعادت، تعاونوا علی البر والتقوی، اور امور شر میں ایک دوسروں کی مدد کرنا، ظالم کا ساتھ دینا یہ ہے شقاوت، باطل کے ساتھ دینا شقاوت، حق کے ساتھ دینا سعادت، سعادت امور خیر، سعادت امر بالمعروف، سعادت نہی عن المنکر، سعادت صلہ رحمی، سعادت اور قطع رحمی، شقاوت سچ بولنا سعادت، جھوٹ بولنا شقاوت، ہر غرض ہر اچھا کام سعادت، برا کام شقاوت۔ ماں کے پیٹ سے کوئی سعید ہے کوئی شقی ہے، دنیا میں اسی نہج پر ہر آدمی چلتا ہے جس کو خدا نے جنت کے لیے بنا دیا، حدیث میں ہے اللہ اس کو جنت والے کاموں میں لگا دیتا ہے، جس کو خدا نے جہنم کے لیے بنا دیا، رب نے فیصلہ کیا اس کو جہنم میں جانا ہے، اس کو جہنم والے کاموں میں لگا دیتا ہے۔ اس لیے بھائیو ماں کے پیٹ سے سعادت شقاوت، دنیا میں جو سعید ہیں وہ اللہ کو راضی کرتے ہیں، جو شقی ہیں وہ اللہ کو ناراض کرتے ہیں، قبر میں بھی اسی پر فیصلہ ہے، حشر میں بھی اسی پر فیصلہ، جو سعید ہوگا جنت اس کے لیے حاضر اور تیار ہے، جو شقی ہوگا جہنم اس کے لیے تیار ہے۔ اللہ کریم ہمیں ہمیشہ کے لیے سعید روحوں کے مطابق چلنے کی سعادت عطا فرمائے۔ مبارک ہے یہ حضرات جنہوں نے قرآن اور حدیث میں وقت گزارا، سال ہا سال لگا کر قرآن سیکھا، حدیث کا درس سیکھا، وہ خواتین مبارک ہے۔ اس لیے خصوصی گزارش ہے، خواتین سے گزارش ہے کہ اپنے سامنے بڑی بڑی خواتین کو دیکھ کر زندگی گزارے۔ اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خاتون اول ہے، پیارے نبی علیہ السلام جب وحی کا پہلی مرتبہ نور لے کر گھر آئے، آپ علیہ السلام پر کپ کپی طاری تھی، آپ کا جسم پر لرزہ براندام، گویا کہ کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ، باب کا بخاری کا پہلا باب، اس کے تحت حدیث میں تفصیل موجود ہے۔ آپ علیہ السلام گھر تشریف لائے، زملونی زملونی دثرونی دثرونی، زملونی مجھ پر چادر ڈال دو، لقد خشیت علی نفسی، مجھے ڈر لگتا ہے اتنا بڑا بوجھ میں کیسے اٹھاؤں گا، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اتنا بڑا بوجھ جس کو زمین نہ اٹھا سکی، آسمان نہ اٹھا سکا، پہاڑ بھی نہیں اٹھا سکے۔ ادریس کاندھلوی علیہ الرحمت لکھتے ہیں کہ زمین اور آسمان پہاڑوں پر قرآن پیش ہوا، انہوں نے اٹھانے سے معذرت کر کے کہنے لگے ابین ان یحملنہا واشفقن منہا وحملہا الانسان، اس کو انسان نے کیوں اٹھایا؟ اس انسان سے سوال ہوا اے مشت خاکی عضو ضعیف، تو کتنا کمزور تھا، اتنا بڑا بوجھ جس کو آسمان زمین پہاڑ نہیں اٹھا سکے، آخر تو نے کیوں اٹھایا؟ اس مشت خاکی نے جواب دیا میں نے بوجھ کا حجم، بوجھ کا وزن، بوجھ کا ثقل کو نہیں دیکھا، پیش کرنے والے رب کو دیکھا ہے، جس نے یہ بوجھ مجھ پر پیش کیا ہے، اس کو اٹھانے کی طاقت بھی وہی رب مجھے عطا کرے گا۔ اس لیے اقبال مرحوم کہنے لگے ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے،
زمین آسمان میں پاور کہاں قرآن کو اٹھا سکے، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل وہ ہے کہ جہاں تو سما سکے۔ انسان کا دل ہے جس نے اس کو اٹھا، وہ بچے مبارک ہے جنہوں نے قرآن اٹھا لیا، وہ خواتین مبارک جنہوں نے زندگی سال ہا سال قرآن حدیث میں گزار کر فارغ ہو جاتی، بخاری اور ترمذی اور بڑی کتابیں پڑھ پڑھ کر اللہ نے ان کے دل و دماغ کو منور کر دیا۔ یہ ہے اصل روشن دماغ، یہ ہے روشن خیال لوگ جن کے دماغ بھی روشن، جن کا دل بھی روشن، جن کی راتیں روشن، جن کا دن بھی روشن، دنیا بھی روشن، قبر بھی روشن، حشر بھی روشن، اس لیے کہ اللہ نور السماوات والارض انزلنا الیکم نورا مبینا۔ قرآن کریم تو نور ہے، دل میں آئے تو نور پیدا ہوتا ہے، اس کو دیکھو آنکھوں میں نور پیدا ہوتا ہے، اس کو سنو تو کان میں نور پیدا ہوتا ہے، اس پر دماغ خرچ کرو دماغ کو خدا منور کر دیتا ہے۔ یہی قرآن کو لے کر قبر میں مال نہیں آئے گا، بیٹے نہیں آئیں گے، اولاد نہیں آئے گی، بنگلے کاریں، یہ کاروبار، وزارت، صدارت، دنیا کے عہدے، شہرت، چرچے، یہ ساری چیزیں یہاں رہ جائے گی۔ اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے، سکندر جب جا رہا تھا دونوں ہاتھ خالی تھے، خالی ہاتھ قبر میں جانا۔ یہ قرآن کریم قبر میں بھی نور، حشر میں بھی نور، نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، آگے نور، پیچھے نور، دائیں نور، بائیں نور، پل صراط پر نور، میزان عدل پر نور، آگے حشر کے تمام مناظر میں نور، جنت تک نور ہی نور ہے۔ اس لیے قرآن والوں جو قرآن اور حدیث میں جن کا وقت گزرا، مبارک ہو انہیں، مبارک ہو انہیں، دنیا کو بھی روشن کر دیا، برزخ کو بھی روشن کر دیا اور محشر کو بھی روشن کر دیا۔ دنیا کی کیا حیثیت ہے؟ دنیا تخادعنی کانی لست اعرفها لها مدت علی یمینہا فقطعتها وشمالہا، دنیا مجھے دھوکہ دینے کے لیے ہاتھ آگے کیا، دائیں ہاتھ، میرے دائیں بائیں دونوں ہاتھ کاٹ کر پھینک دیے۔ منع الالہ حرامہا وانا اجتنبت حلالہا، اللہ نے حرام سے منع کیا، میں تو حرام حلال دونوں سے بچتا ہوں۔ فرائتہا محتاجتاً فوہبت جملتہا لہا، میں نے دیکھا یہ تو خود محتاج ہے، یہ مجھے کیا دھوکہ دے سکے گی؟ میں نے کہا جاؤ کسی اور کو دھوکہ دو۔ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، یہاں آنکھ بند ہونے پر پتہ چلے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے تسلی دی، آپ علیہ السلام کو تسلی دی، وہ الفاظ علماء جانتے اتنا موقت نہیں۔ آگے مناقب میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں جبرائیل امین آئے، آ کر عرض کیا یا رسول اللہ یہ خدیجہ آپ کی طرف آ رہی ہے، اس کے ہاتھ میں برتن ہے، اس میں کھانا پینا ہے، خدیجہ کو 3 باتیں کہہ دیں۔ جبرائیل امین کہنے لگے، روایت بخاری شریف جلد اول باب و مناقب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، جبرائیل امین عرض کرنے لگے اللہ کے نبی خدیجہ کو کہنا پہلے نمبر حضرت خدیجہ کو اللہ پاک براہ راست سلام بھیج رہا ہے، دوسری بات میں جبرائیل کی طرف سے بھی ان کو سلام کہہ دینا، تیسری بات اس کو بشارت دینا موتیوں کا بنا ہوا عالی شان محل خدا نے جنت میں تیار کیا، اس میں نہ تھکاوٹ ہوگی نہ شور شرابہ ہوگا، اللہ نے وہ محل حضرت خدیجہ کے لیے تیار کیا ہے۔ ہمارے سامنے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت فاطمہ زہرا، آگے چل کر بے شمار رابعہ بصریہ، اللہ کریم سب کی قبروں پر کھربوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ گزارش یہ ہے کہ نیک عورتوں کی تاریخ پڑھے، ان کے حالات پڑھے، خواتین سے گزارش ہے نیک خواتین کی سیرت پڑھیں، ان کے حالات پڑھیں، ان کے مطابق اپنی زندگی کچھ نہ کچھ بنانے کی ہمت کرے، کوشش کرے۔ مردوں سے بھی ہم سب کے سب عزم کریں کہ ہمیں بدبختی والے کاموں کو چھوڑنا ہے، نیک بختی والوں کو کاموں کو اختیار کریں گے، اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے گا، اللہ ہماری آخرت بھی بنا دے گا۔ اللہ کریم ہم سب کا آنا، بولنا، جمع ہونا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جتنے فارغ ہوئے یا بنات میں یا بنین میں قرآن سے، کتابوں سے، میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، گھر والوں کو بھی، مولانا بلال صاحب کو بھی، تمام انتظامیہ کو۔ اللہ کریم تمام خدمات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا